अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू में सवाल कर सकता हूँ? जी करें। जी, सवाल यह है कि जो है दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना कहाँ तक दुरुस्त है? जो लोग वसीला लेने के ख़ायल है वो लोग ये दलील देते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो ख़ता हुई जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए, तब आदम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी, तब उनकी तौबा कबूल हुई। तो ये कहाँ तक सही है? इस बारे में जवाब अगर उर्दू ही में जो है इत्मीनान बख्श जवाब दे तो जो है बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप भाई ने सवाल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना दुआओं में कहाँ तक जायज़ है। जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआओं में वसीला लेते हैं वो इस बात को दलील बनाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ख़ता पर जन्नत से खारिज किया तो आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो उन्हें याद आया अर्श पर का कलिमा और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला लिया और वो बख्श दिए गए। तो इस एतबार से कहाँ तक हम अल्लाह के नबी का वसीला ले सकते हैं? और भाई की ख्वाहिश है कि हम उर्दू में जवाब दें। दरअसल हमारा इतवार का ये जो सेशन होता है मखसूस तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है, लेकिन माशाल्लाह हम कभी कभार आप जैसे लोग जो यहाँ पर एक इखलास के साथ आते हैं उनकी कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और माशाल्लाह इस बात का हम लिहाज करते हैं कि सूरह अबसा में अल्लाह ने जो नसीहत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नाबीना सहाबी आए तो अल्लाह ने कहा कि हो सकता है कि बाज़ लोग इखलास से इस्लाम सीखना चाहते हैं तो उनका लिहाज किया जाए। तो उस बात को हम लिहाज में रखते हुए माशाल्लाह कभी कभार हम उर्दू में भी जवाब देते हैं। भाई का जो सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के वसीला लेने का, देखिए दुनिया का हर मुसलमान एक बात पर जमा हुआ है माशाल्लाह कि कुरान मजीद में जो सबसे प्यारी दुआ है वो सूरतुल फातिहा है, जिसको हम उम्मुद दुआ भी कहते हैं, दुआओं की माँ। और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान में सूरह फातिहा और सूरह बकरा की दो आयतें ऐसी है जिसे अल्लाह ने 2 मरतबा नाजिल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सूरह बकरा की आखिरी की जो 2 आयतें हैं आमन्ना रसूल से लेकर वअफ़वन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, ये कुरान मजीद में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयत नंबर 285 आयत नंबर 286 है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में तोहफे में दी और जब अल्लाह के नबी जमीन पर वापस आ गए इससे दोबारा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही किया। इसी तरह सूरह फातिहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल अमीन सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और अचानक अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने एक जबरदस्त आसमान पर आवाज सुनाई और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फौरन पूछा कि हे जिब्राइल ये किस किस्म की आवाज है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब देकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आसमानों से 2 फरिश्ते आपकी जानिब अल्लाह ताला भेज रहे हैं, ये ऐसे मुकाम से आ रहे हैं आपके पास जिस मुकाम के बारे में सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता, इससे पहले इस मुकाम से कभी भी नहीं निकले और आपके पास से लौटने के बाद इस मुकाम से कभी भी नहीं निकलेंगे और ये आपके ऊपर कुरान की चंद आयतें वही करने आ रहे हैं। ये 2 फरिश्ते आए और अल्लाह के रसूल पर सूरतुल फातिहा वही की और वापस लौट गए और इस सूरह फातिहा को दोबारा अल्लाह ने फिर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी वही करवाया। फिर अल्लाह ने सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 87 आयत नंबर 87 में कहा कि ये 7 आयतें इसमें ऐसी हैं जो पूरे कुरान के मुमासिल हैं, यानी पूरी कुरान एक पढ़ने में और उनके वजन की ये 7 आयतें हैं। बोले इसकी तफसीर पर किसी का इख्तिलाफ राय नहीं है, हर जमात वाला इस तफसीर को मानता है कि वहां पर जो 7 आयतों का जिक्र हुआ है उससे मुराद सूरतुल फातिहा है। ये पूरी मैंने तफसील क्यों बयान की सूरह फातिहा की, जिसको हम उम्मुद दुआ, दुआओं की मां मानते हैं, उस दुआओं की मां में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कहीं भी नहीं आया। हर रकात हमारी बगैर सूरह फातिहा के मुकम्मल नहीं होती, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना लाजिम है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। यानी नमाज में आप उम्मुद दुआ हर रकात में पढ़ते हैं, लेकिन जो नमाज में आप उम्मुद दुआ पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी वसीले की बात नहीं आई है। आप पूरी नमाज में पूरी कुरान की कई आयतें पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह ने बेशुमार दुआएं इंसान को सिखाई हैं,
لیکن کسی ایک دعا میں بھی قرآن کی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں سکھایا. آپ جب نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں اس میں کہیں بھی وسیلہ نہیں آیا. درود ابراہیم پڑھتے ہیں وسیلہ نہیں آیا. آپ اللہم انی ظلمت والی دعا پڑھتے ہیں وسیلہ نہیں آیا. آپ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنے دعائیں اللہ کے نبی نے اس امت کو سکھائی ہیں, ایک بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا سکھائی. یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا. کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں, ایک بھی ایسی دعا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں, اور دلیل بناتا ہے کون سے واقعے کو؟ آدم علیہ السلام کے. اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, ذرا لا کر بتائیں. یہ جو تم واقعہ گھڑ رہے ہو یہ بخاری میں تو نہیں آیا, یہ صحیح مسلم میں تو نہیں آیا, یہ ترمیزی میں نہیں آیا, یہ سنن ابو داؤد میں نہیں آیا, ابن ماجہ میں نہیں آیا, موطا امام مالک میں نہیں آیا, شیبانی میں نہیں آیا, مشکات المصابی میں نہیں آیا, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ان میں سے کسی میں نہیں آیا, امام شافعی کے رسالہ میں نہیں آیا, مسند احمد بن حنبل میں نہیں آیا. تو یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ تو آپ جب پوری تحقیق کریں گے, اس کی تحقیق کی پوری گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو چلے گا پتا کہ یہ واقعہ اصل میں ادھورا حدیث بتا کر ہم کو بتایا گیا ہے. یہ اصل ایک پوری طویل حدیث کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں. اور اس کتاب میں یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں وہ کلمہ یاد آیا جو عرش پر لکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الوسیع اللہ. اس کا صدقہ انہوں نے مانگا تو معاف ہوا. چونکہ اب سنی یہ بات ماننے والا نہیں تھا علی الوسیع اللہ کی, اس بات کو خارج کیا گیا, صرف کلمہ بچا کر چھوڑ دیا گیا. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ آراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ 35 تک پڑھیں گے تو اس پورے واقعے کا ذکر کیا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر بھیجا تو آدم نے چند کلمات ہم سے سیکھے تھے. عام زبان آپ میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. کلمہ ایک ہوا, جمع کیا ہو گیا اس کا؟ کلمات. کلمات سنگولر, کلمات پلورل ہو گیا. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ کلمات ہے؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. ایک ہے کہ بہت سارے کلمے ہیں؟ سب اس کو ایک ہی کلمہ مانتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے چند کلمات سیکھے. اللہ کہہ رہا ہے کلمات سیکھ کر وہ دعا مانگے, ہم اس کو لا کر ایک پر کھڑا کر دی. قرآن کو رد کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے ہم سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اس نے دعا کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا. یہ دعا اسی وقت کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ہم نے آدم کی دعا قبول کر لی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ کہہ رہے ہیں, اور ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے پورے مسنون کتابوں میں, جس کو سنی بڑی عزت سے مانتے ہیں حدیث کی کتاب میں, ان پورے حدیث کی کتابوں میں سے ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو وسیلے سے مانگنے کا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیجئے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 اور 104 جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی, آیت نمبر 100 سے اس کا کانٹیکس بن لیتے آتا ہے. آیت نمبر 100 میں اس کے پہلے کے جواب میں سنایا جو سابقون اور اولون میں ہیں مہاجرین اور انصار میں سے, اور جو ان کی طرح ایمان لائے, یہ وہ لوگ ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. آیت نمبر 101 میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا, کہا یہ منافقین تو وہ ہیں جو اللہ رسول کے سخت نافرمان ہیں. آیت نمبر 102 سورہ توبہ کی, اس میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102 میں, اور ان میں سے چند ہیں, یعنی کہ مسلمانوں میں ایمان والوں میں چند ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں, نیکی گناہ ملا کر کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو تسلی دے رہے ہیں ایسے جو مسلمان ہیں جو نیکی برائی ملا کر کرتے ہیں, لیکن برائی کرنے کے پہلے ارادہ نہیں کرتے کہ میں جا کے گناہ کروں گا, ہو جاتا ہے ان سے گناہ,
لیکن ان کی خواہش رہتی ہے کہ نیک بن کر زندگی گزاریں, تڑپ رہتی ہے کہ نیک مسلمان رہیں, اس کوشش میں یہ گناہ بھی کر دیتے ہیں. تو دونوں بھی چیزیں جب ان کے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کھا کر ان کے گناہوں کو ان سے معاف کر دے گا. پھر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دیکھو آپ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہو, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی کی کوشش کرنے کے دوران گناہ کر دیتے ہیں, اب ان کو معاف ہونا ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں کریں, ان سے کہیے کہ یہ خیر و خیرات کریں, خیرات صدقات کریں, چیریٹی میں دیتے رہیں تاکہ اللہ ان پر رحم کھا جائے. اور اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں, اگر آپ ان کے حق میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعاؤں سے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو جو نبی ہمارے لیے دعا مانگنے والے تھے, مجھے اب نبی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, نبی آلریڈی مانگ لیا میرے لیے دعا, اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ مانگیں گے قبول کروں گا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور اندیش تھے, ماشاءاللہ اتنے حکیم الامہ تھے میرے نبی. اللہ کے نبی خالی صحابہ کے لیے دعا نہیں مانگے, اے اللہ میں تو ان کے درمیان ان کے لیے مانگ رہا ہوں, میری آنے والی امت کے حق میں بھی تہجد میں پیر سجا سجا کے دعا مانگے ہمارے حق. تو مانگ کر چلے گئے ہمارے لیے ہمارے نبی دعا, انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا. اتنی گنہگار امت ہو گئی کہ یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے. یہودی آپس میں ایک دوسرے کو نہ سود دیتے نہ لیتے, امت مسلمہ سود دے رہی اور لے رہی, اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر رہا. کیوں؟ نبی ہمارے حق میں دعا کر کے گئے. وہ تو ہو گئے. اب مجھے وسیلہ لینے کے لیے یہ دلیل مجھے قرآن اور حدیث سے کہیں بھی نہیں ملتی. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا.